گئے لوگ وہ اپنا کام زیادہ سے زیادہ نبھانے کی کوشش کریں اور بیعتیں کرانے کی کوشش کریں، تبلیغ کریں، زیادہ لوگوں کو زیادہ جماعت کا تعارف کروائیں، اور جو نوجوان نسل نیچے سے اٹھ رہی ہے، اطفال میں سے خدام میں آ رہے ہیں، ان میں احساس ذمہ داری پیدا کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ جماعت کا کام کر سکیں. ٹھیک ہے، حصول معاش کے لیے انہوں نے باہر جانا ہی جانا ہے، لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ ایک تو بیعتیں کروائیں ان علاقوں میں، دوسرے جو نئی نوجوان نسل ہے اس کی تربیت اس طرح کریں کہ وہ سنبھال سکیں جماعت کو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر ایک الہام ہوا تھا، اہل بنگالہ کا دلجوئی ہوگی، تو اس کے بارے میں حضور سے عذرائے شفقت آپ کے مبارک زبان سے کچھ سننا چاہتے ہیں. اب 130 سال ہو گئے دلجوئی کرتے کرتے، اب اہل بنگالہ کو کام کریں گے تو پھر دلجوئی ہوگی ہیں. اب کام کریں اور کام کر کے دکھائیں. انشاءاللہ اپنے اندر تقوی کا معیار بلند کریں، اپنے اندر خدمت دین کا ایک شوق کا معیار بلند کریں، اور پھر اس پر عملی جامہ پہنائیں انشاءاللہ. اور ایک انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کریں ملک میں. جتنی مخالفت ہوتی ہے، مخالفت تو ایک کھاد اور بیج کا کام دے رہی ہے، جماعت کا اتنا ہی تعارف ہو رہا ہے. جتنے احمدیوں کو مار پڑتی ہے اتنا ہی تعارف ہو رہا ہے. پاکستان میں احمدیوں کو مار پڑ رہی ہے تو اتنا باہر کی دنیا میں جماعت کا تعارف ہو رہا ہے، بلکہ ملک میں بھی ہو رہا ہے. پہلے تو پاکستان میں صرف شہروں میں جماعت کی مخالفت ہوتی تھی اور شہر والوں کو پتہ تھا، اب دیہاتوں میں اور چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ بھی مخالفت ہوتی ہے، ہر جگہ پتہ لگ گیا. اس تعارف ہونے کی وجہ سے باہر کی دنیا کو بھی پتہ لگ رہا ہے، اور اندر بھی بعض جو نیک فطرت اور سعید فطرت لوگ ہیں وہاں ان کو احساس پیدا ہو رہا ہے کہ ہم تحقیق کریں کہ جماعت احمدیہ کیا چیز ہے، اسلام کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں، اسلام کو یہ کیا سمجھتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ان کی نظر میں کیا ہے، خدا تعالیٰ کے کلام کو یہ کس طرح مانتے ہیں. جب وہ تحقیق کرتے ہیں تو پھر اس تجسس کی وجہ سے ان کو پھر جماعت کے قریب آنے کا موقع ملتا ہے. تو یہ جو مخالفت ہے یہ تو آپ کے لیے کھاد کا کام دے رہی ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. اور جب آپ قربانیاں دیں گے تو اس کے بعد دلجوئی بھی آپ کی جائے گی، اور اس کے لیے اللہ کے فضل سے آپ نے قربانیاں دی ہیں. مسجدوں میں بم بھی پھٹے، ہمارے مربی کی ٹانگ بھی ضائع ہوئی، زخمی بھی ہوئے، شہید بھی ہوئے، واقعات ہوتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، اور میں اللہ تعالیٰ کے سے دعا بھی کرتا رہتا ہوں حالات کی بہتری کے لیے، فکر بھی رہتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل جوئی کا مقام حاصل کرنے کے لیے آپ کو بھی کوشش کرنی پڑے گی.